حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ ہی چاہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ تو ادھر آسانی پیدا کر کے آپ مجبور کے لیے ادھر آ کے دعا مانگ، اللہ تیری دعا قبول کر لے۔ تو اس کے بندے پر مہربانی کر کے آیا ہے تو خدا کریم بھی پھر تیرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا، پھر اللہ بھی تیرے لیے آسانی والا فیصلہ کرے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو اس بندے کے لیے آسانی کر، تو اسے مہلت دے، اسے گنجائش دے۔ اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے تو وہ یہاں تنگ دست کو مہلت دے دے، اگر ہو سکے تو اس کا قرض ہی معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی توجہ دلاتے تھے، بار بار انہیں مبذول کرتے تھے اس بات کی طرف کہ تم لوگوں کی خبرگیری کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تنگ دست کو مہلت دو، کسی مجبور کی مدد کرو۔ خود نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا کہ جب حضرت جابر ابن عبداللہ نے عرض کی حضور مجھ پر قرض ہے تو حضور سفارشی بن کر ساتھ چلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے برکت فرمائی، ان کا قرض ادا کرنے میں حضور نے ان کی معاونت فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک صحابی آ گئے ہیں اور انہیں بھوک لگی ہوئی ہے تو محبوب نے باقاعدہ صحابہ میں اعلان فرمایا کو لے جائے، اسے کھانا کھلائے، اسے اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی۔ اور پھر موقع دیا نا اللہ نے اس صحابی کو جنہوں نے ایک وقت کا کھانا تھا پر چراغ گل کر کے جب مہمان کی خبرگیری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا۔ تو ہم جب اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کریں گے، ہمارے منصب کا تقاضا ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو خوش کر دیں، ہم اپنی سیٹ کا، اپنے منصب کا، اپنے مال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر کسی شخص کی جتنی ہم سے ہو سکے اس کی مدد کریں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو یقیناً عرش کا مالک خوش ہوگا اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ ہمارے بزرگوں کے تو یہ طریقے رہے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی کوئی خدمت لے لے۔ مخلوق خدا کی خدمت میں ہم وقت مصروف رہتے۔ یہ جو صوفیاء کرام نے لنگر خانے بنائے، کھانے کھلائے، لوگوں کو دین بھی سکھایا اور ان کے لیے آسانی کا سامان بھی فراہم کیا، تو اس کا پس منظر بھی اگر دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 50 سال دین پڑھایا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے رب کریم اتنی جلدی راضی ہو جاتا ہو۔ کسی کو کھانا کھلایا جائے، کسی بھوکے کی غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے کام کیے جائیں جس سے لوگوں کے لیے گنجائش ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چلو کسی ایک بچے کی تعلیم کو اپنے ذمے لے لیا جائے، کسی ایک غریب گھر کا خرچ اٹھا لیا جائے، کسی جگہ ہم محسوس کرتے کہ یہاں راستہ تنگ ہے اور ہم گنجائش پیدا کر سکتے ہیں تو اس راستے کو کشادہ کر دیا جائے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قبرستان کے لیے، جہاں لوگوں کو فائدہ ہے وہاں لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی آسانی کی جائے، جگہ فراہم کی جائیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ ایسے کام جمع کر لیے جائیں جو آسانی کا باعث ہو۔ کچھ چیزوں کے اندر ذرا زیادہ بڑھ کر دلچسپی کا اظہار کیا